نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدائش سے قبل سے آزمائش کی منزل سے گزر رہے ہیں. آپ کی ولادت غار میں ہوتی ہے، چونکہ اس وقت بھی آپ پر خطرہ لاحق تھا کہ نمرود یہ دھمکی دے چکا تھا کہ جو بھی لڑکا تولد ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اعلان ہو گیا تھا، ظالم و جابر نمرود کا اعلان ہو گیا تھا کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو آپ کی والدہ نے غار میں آپ کو جنم دیا اور آپ بڑے ہونے تک غار میں ہی آپ رہے. آپ غار سے باہر نہیں نکلے، اور جب اس عمر کو پہنچ گئے کہ باہر آنا آپ کے لیے کوئی خطرے سے نظر نہیں آیا، خطرہ تمام دشواریوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو یہ آپ کی پیدائش سے قبل کی آزمائش. پھر جب آپ تبلیغ فرمائے تو وہاں پر آزمائش کا دور شروع ہو گیا، اور سب سے بڑی آزمائش تو آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، سلامتی کے ساتھ آپ اس آگ سے محفوظ رہے. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر آپ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا پھر امتحان لیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑا جاؤ. اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا. آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا. اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا. لیکن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ حاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا. یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی. جس وقت
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں منتقل فرمایا تھا، اس وقت بیت اللہ کے نشانات وہاں نہیں تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ طوفان نوح کے وقت اٹھا لی گئی تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام و حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ بھی بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی تھی، مگر وہاں ہونے والی تعمیر کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں کی سکونت اس لیے ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھے، نمازی بنے۔ یہاں کی سکونت میں بجز تیری عبادت کے اور کوئی غرض دنیاوی نہیں، کیونکہ یہاں تو دنیاوی کوئی چیز ساز و سامانی ہے ہی نہیں، یہاں پر کھیتی باڑی تک نہیں۔ مقصود تیری شریعت ہے، نماز ان میں سب سے بڑا رکن ہے۔ نماز سارے ایمانیات کی اصل ہے، اور تیرا یہ کعبہ، تیرا یہ گھر کعبۃ اللہ مرکز اسلام و قرآن و حدیث ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ اب وہاں پر کوئی غذا نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھیتی نہیں، انسان کا وجود نہیں، ایک جنگل ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، وہاں کوئی زیرات کا تصور ہی نہیں ہے، بنجر زمین، بس ریت کے ٹیلے ہیں، پہاڑاں ہیں چو طرف، دور دور تک کوئی انسان، بلکہ انسان کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پر۔ نہ پانی ہے، نہ غذا ہے، نہ پھل ہے، نہ سبزی ہے، کوئی چیز میسر نہیں وہاں پر۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی ہیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کچھ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئی، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک و پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے، پھر اسی خیال سے پہاڑی مروا پر آتی ہیں۔ درمیان میں نشیبی جگہ جو پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے، وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مروا پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اب بے قراری کے عالم میں پھر صفا پہاڑی پر، پھر مروا پہاڑی پر 7 چکر ایسے ہی لگاتی رہتی ہیں، صفا سے مروا، مروا سے صفا، 7 چکر پانی کی تلاش میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے سعی کو حج و عمرے میں واجب قرار دے دیا۔ صفا و مروا پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آخری مرتبہ مروا پہاڑی پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش۔ خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سننے پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ نبی کی، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ابھی آپ شیرخوار ہیں، لیکن اللہ نے معجزے کو ظاہر فرما دیا۔ رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا، آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کو اسی طرح بہنے دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر آپ اسے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو وہ زمزم جاری چشمہ ہو جاتا،
اب یہ بہتے رہتا، ندی ہو جاتا، سمندر بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا پانی جو ہے ندی سے، تالاب سے، سمندروں سے زیادہ استعمال میں آتا ہے. یہ معجزہ ہے، اتنا کثیر الاستعمال پانی ہے. یہی چشمہ اب تک جاری ہے جسے کنویں کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا. لاکھوں کروڑوں لوگ یہ پانی پیتے ہیں اور تبرکاً کثیر مقدار میں ساتھ بھی لے جاتے ہیں. اس کے باوجود کوئی کمی نہیں آتی. شدت کی گرمی میں بھی یہ کنواں ابلتے رہتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. یہ شہر امن کا گہوارہ ہے. مکہ معظمہ کی سرزمین پہاڑی اور ریتیلی یعنی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے اعلیٰ سے اعلیٰ پھل فروٹس موجود ہیں اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے. لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھینچے چلے آتے ہیں. ہر مسلمان کے دل میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے. امام ابن جریر نے روایت کیا، فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کو فلسطین سے نقل فرمایا. یعنی فلسطین میں جو باغات تھے پھلوں کے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف میں منتقل فرمایا. یہ تفسیر طبری میں موجود ہے. اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات نقل فرمایا، اس کو طائف میں رکھا، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام یعنی سیریا سے، فلسطین سے باغات کو طائف میں منتقل فرما دیا. طائف پتھریلی زمین تھی، لیکن اب جو باغات ہیں وہاں پر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے پھلوں سے رزق ملنے کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کی زمین کو شام سے منتقل فرمایا اور اسے یہاں حرم کے رزق کے لیے بچھا دیا. تفسیر در منصور میں لکھا ہے ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں، اور اگر کسی کو اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو وہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جا کر مشاہدہ کر سکتا ہے. مکہ مکرمہ کے بازاروں میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں، بلکہ دنیا بھر کی مصنوعات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو فراواں بھی ہے اور ارزاں بھی ہے، اور قیامت تک یہی کیفیت رہے گی انشاءاللہ. دعائے خلیل ہے. اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے، آباد کر دیا ہے اپنے اہل خانہ کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ ٹیلوں کے ایسے پہاڑوں کے میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں ہے. مکہ معظمہ کی زمین میں اس امر کی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اس میں کھیتی کیاری ہو سکے، اور ایسی بنجر پتھریلی زمین میں مرکز عبادت اور مقام ختم المرسلین مقرر فرمانے میں یہ حکمت تھی کہ یہاں سے توحید کے چشمے پھوٹے. سوائے تعجب کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ وہاں سے سلسلہ تبلیغ ہونا ہی تھا، اس لیے کہ وہ تجارت کا مرکز تھا، پھل اور پھلوں کا خزانہ تھا، پیداوار کا معدن تھا، ہر طرف سے تاجروں اور وہاں آنا جانا تھا. اس وجہ سے تبلیغ ممکن ہوئی. کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے. نہ وہ کوئی شہر تھا جہاں پر تجارت ہوتی تھی، نہ پھل تھے نہ پھول تھے نہ اجناس تھے وہاں پر، یا لوگوں کا بہت بڑا کثیر آباد کوئی شہر تھا، کچھ نہیں. جنگل، ریت کے ٹیلے، کھیتی باڑی نہیں، بنجر زمین، دور دور تک کوئی تصور ہی نہیں، انسان کا تصور ہی نہیں ہے وہاں پر.
تو وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. اب کسی کو تعجب بھی نہیں ہو سکتا کہ اس وجہ سے آئے تھے وہاں پر، نہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اولیاء اللہ بھی اس مقامات پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی انسانوں کا وجود نہیں. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں تشریف لائے. کفر شرک چوں طرف پھیلا ہوا ہے، اسلام کا نام و نشان نہیں ہے اطراف میں. کوئی وہاں پر آپ کا حلقہ نہیں، کوئی آپ کی حمایتی نہیں، تنہا ہے آپ اس مقام پر. آپ تو ویسے مقام پر آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، کفار و مشرکین کے نرغے میں رہ کے. آپ جنگلوں میں کوئی سہولت نہیں وہاں پر. اسی طرح کچوچا شریف میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. چھوٹا سا گاؤں قصبہ یو پی کا، پورے جادوگر اطراف میں 5000 جادوگروں کا مرکز ہے وہ. یعنی پورے مکمل خطرات بھرے ہوئے ہیں وہاں پر. بڑے بڑے جادوگر جو سانپوں سے کھیلنا جانتے ہیں، سانپوں کو اچھالنا جانتے ہیں، ہر طرح سے جادوگری پورے عروج پہ تھی وہاں پر. تو اس مقام پر حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ سارے جادوگر جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے. اور کچوچا آج ہندوستان کا مرکز بنا ہوا ہے، روحانی مرکز بنا ہوا ہے، علمی مرکز بنا ہوا ہے. اکابر علماء وہاں سے 700 سال سے مسلسل پیدا ہو رہے ہیں وہاں پر. بڑے بڑے علماء، اولیاء، اور وہ سرکار سیدنا مخدوم اشرف کا فیض وہاں سے جاری ہے. تو آپ اس مقام کا انتخاب فرمائے. تو اولیاء کرام بھی اس سرزمین کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر کسی انسان کا وجود نہیں. جنگلوں میں، پہاڑیوں پر. حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں پہاڑی شریف پر آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں سے تبلیغ فرمائے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے مقام پر تشریف لائے جہاں پر کھیتی باڑی کا وجود نہیں، ریت کے ٹیلے، پہاڑ، کوئی انسان نہیں، زراعت نہیں، پھل نہیں، پھول نہیں، غذائیں نہیں، اجناس نہیں، کپڑا نہیں، کوئی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. اب یہی کہا جائے گا کہ کوہستانی گھاٹیوں میں، سنگلاخ جنگل میں جہاں نہ زراعت تھی نہ باغ، حتیٰ کہ خرموں کے درخت بھی اس سے دور دور ہیں، وہاں آواز حق بلند فرما کر 4 دانگے عالم میں توحید کا ڈنکا بجا دینا، یہ صرف اور صرف اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجز نمائی اور تائید الہی تھی. ورنہ اسباب ظاہری تو بالکل ایسی جگہ سے ایسے کارہائے نمایاں کی امید ہی نہیں کر سکتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بابل، عراق کے شہر بابل سے مصر اور فلسطین کے متمتن خطوں پر غلغلہ حق بلند کرنا چاہا، اور بڑے بڑے شہروں میں آپ تبلیغ کرنا چاہا. مگر ان علاقوں کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کی آواز صداقت پر لبیک نہ کہی. پھر حکم خداوندی سے حجاز کی سرزمین پر، جسے متمدن دنیا کی ہوا تک نہ لگی تھی، جہاں بظاہر انسانوں کے بود و باش کے امکانات بھی نہ تھے، مرکز ہدایت کی تعمیر ہوئی. تاریخ عالم گواہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لے کر آج تک یہ مقدس گھر اہل ایمان کا قبلہ ہے، اور ہر دور میں حج و طواف کے مناسک انجام دیے جاتے ہیں. اے ہمارے رب، میں نے اس بنجر زمین میں اپنی نسل کو اس لیے آباد کیا کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. دعائے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی غیر عزیزر میں تیرے ذکر و عبادت میں مشغول ہوں، اور تیرے بیت حرم کے پاس
اکناف عالم و اطراف بلاد سے لوگ آئیں، ان کے دل اس مکان مطہر کے شوق زیارت سے کھینچیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے دعا ہے کہ انہیں حج بیت اللہ میسر ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ لوگ یہاں کھینچ کر آئے، تو یہ دعائے خلیل کا نتیجہ ہے۔ اگر جو بھی آ رہا ہے تو اس کے حق میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور وہ شخص حج کے لیے آ رہا ہے۔ اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے اور ان کی اولاد کے واسطے یہ دعا ہے کہ جب باہر کے ممالک کے لوگ زیارت و حج کے لیے آئے تو یہاں کے رہنے والے ان سے مستفید ہوں۔ مختصر یہ کہ اس دعا میں دینی اور دنیاوی برکات مضمر ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر دو کے لیے دعا دے رہے ہیں، مقامی لوگوں کے لیے بھی دعا دے رہے ہیں کہ جب بیرونی ممالک سے، دور دراز سے جب لوگ آئیں گے تو یہ مستفید ہوں گے، اور وہ آنے والوں کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ حج و عمرہ کی ان کو سعادت نصیب ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ قیامت تک یہ زائرین کا مرکز بن گیا۔ ایام حج اور غیر ایام حج ہر موسم میں طواف بیت اللہ بھی 12 مہینے ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور زائرین بھی ہر موسم میں یہاں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو غیر آباد اور بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کیسی زمین جہاں پر زراعت ہی نہیں ہوتی، انسانوں کا وجود نہیں، ایک ریگستان، جنگل بھی نہیں، جنگل میں پتے کھا سکتے، پھل کھا سکتے، کچھ غذائیں مل سکتی جنگل میں، لیکن ریگستان میں آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو ویسے مقام پر آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو کسی غیر آباد، غیر محفوظ اور ویران جگہ میں چھوڑ کر چلا جائے، جیسا کہ غالی اور جاہل بہروپیے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں، کہیں بھی چھوڑو، توکل پہ چلے جاؤ، اللہ مالک ہے۔ یعنی بے یار و مددگار کہیں بھی غیر محفوظ مقام پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اللہ مالک ہے، اللہ پر ہمارا توکل ہے، اور غذا رکھ کے جا رہے، کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں، نہیں اللہ مالک ہے، توکل ہے یہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی کیے تھے۔ تو غیر محفوظ مقامات پر جہاں پر خطرات منڈلاتے ہیں، ویران جگہ پر چھوڑ کے چلے جانا یہ توکل نہیں ہے۔ جس مقام پر ایمان و جان اور مال و عزت خطرے میں ہو وہاں پر رہائش پذیر ہونا یا قیام کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اگر گھر کی چار دیواری بھی عورتوں کے لیے غیر مردوں سے محفوظ نہ ہو تو وہاں بھی گزر بسر جائز نہیں۔ آپ ایک ایسے مقام پہ رہ رہے ہیں، ایک گھر میں 10 لوگ ہیں، نیچے اوپر ایک ایسی بلڈنگ میں جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں پر پورے، تو وہاں پر بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے، جہاں پر محفوظ نہیں ہے، عورتیں محفوظ نہیں، تو وہاں پر بھی جائز نہیں ہے۔ ان راستوں یا محلوں سے گزرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے جہاں پر عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔ بعض لوگ دین کی تبلیغ کے نام پر گھر پر بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کے اسباب کا بندوبست کیے بغیر گھروں سے 40 دن تک غائب ہو جاتے ہیں، جسے بیوی بچے کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جاہلوں کا یہ استدلال باطل قرار دیا جائے گا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم وحی الہی سے ایسا کیا تھا آپ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے سامان زیست کے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ کسی اور شخص کا یہ مرتبہ و منصب نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کا حامل ہو، کیونکہ وحی صرف انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کرو، اسباب حاصل کرنے کے بعد مسبب کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے، نہ یہ کہ اسباب کو ہی نہ حاصل کیا جائے۔ اسباب یعنی تدبیر کو محض ابس و فضول اور محمل بتانا کھلے گمراہ یا پکے مجنون کا کام ہے۔ تدبیر کرو آپ،
زمین میں بیج ڈالو، کھیتی باڑی کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ انشاءاللہ فصل اگے گی۔ اب بیج ڈالے بغیر، کھیتی باڑی کیے بغیر، اسباب کے بغیر آپ توکل کر رہے ہیں، یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ پاگل پن، جنون کہلائے گا۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے اہل و عیال کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں نہ آبادی ہو، نہ خورد و نوش کی اشیاء ہو، اور وہاں ان کی ہلاکت کا خوی اندیشہ ہو۔ اس معاملے میں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اس کا یہ کہنا درست نہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا ہے، ایسا توکل جائز نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح حکم کی بنا پر ایسا کیا۔ ہلاکت کے موقع پر خود بچنا اور اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کو حتی الامکان بچانا فرض ہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کا دعویٰ کرتے ہوئے کوئی اپنا بیٹا خود ذبح نہیں کر سکتا۔ قربانی کے موقع پہ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کیے تھے، اب بکرے کو نہیں کیے تھے، آپ بیٹے کو ذبح کیے تھے۔ ہے کوئی اس طرح کرنے والا؟ نہیں کر سکتے۔ اور نہ حکم ہے، حکم قربانی میں جانور کا دیا گیا ہے، اولاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ آزمائش تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، تو اب اولاد کو قربان کرنا نہیں ہے بلکہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو ہلاکت کی جگہ نہیں چھوڑ سکتا کوئی شخص۔ یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بے یار و مددگار جنگل اس ریگستان میں چھوڑ گئے تھے، اللہ پر توکل تھا لہذا ہم بھی توکل کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہیں کر سکتا، یہ ہلاکت کی جگہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کی دیکھ بھال کے لیے ہر ماہ شام سے مکہ آیا کرتے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر آپ ملک شام چلے گئے، پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں، لیکن ہر ماہ مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ نگاہ نبوت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ انبیاء کرام کی نظر کا یہ حال ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، جنتی و دوزخی اور لوح محفوظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ملک شام میں رہ کر بھی آپ کی نظروں میں تھے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے معنی ہے خبر والا، یعنی غیبی خبر دینے والا، یا صبح کی خبر رکھنے والا، یا خبر لینے والا۔ نبا سے نبی بنا، خبریں دینے والا، خبریں لینے والا، خبر رکھنے والا۔ نبی ایسی باتوں کی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں جن کو نہ تو ہم اپنے حواس سے جان سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں عقل کی رسائی ہو سکتی ہے۔ حواس سے ہم کیا جان سکتے ہیں؟ سن کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ ناک کے ذریعے آپ، ہوا سے خمسہ جو ہے، ناک سے آپ کسی چیز کو آپ محسوس کر رہے ہیں، کیا پک رہا ہے، کس چیز کی آپ مہک سے آپ پہچان سکتے ہیں اچھی ہے یا بری ہے، کیا پکوان ہو رہا ہے، ایک ایک چیز کو آپ سن کے پہچان سکتے ہیں، قوت شامہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح آپ کان سے سن کے پہچان سکتے ہیں یہ کس کی آواز ہے، مرد کی ہے یا عورت کی ہے، بچے کی آواز ہے یا اپنے جانی پہچانی آواز ہے یا نہیں ہے۔ آواز سے آپ پہچان سکتے ہیں، یہ کان سے آپ پہچان سکتے ہیں، سامع قوت یہ سماعت ہے آپ کی۔ اسی طرح زبان سے آپ چکھ کے پہچان سکتے ہیں، میٹھا ہے، کھٹا ہے، اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی آپ ذائقہ جو ہے۔ اسی طرح حس آپ چھو کے پہچان سکتے ہیں، کسی چیز کو سخت ہے یا نرم ہے، کس طرح سے ہے آپ اس کو چھو کے پہچان سکتے ہیں، اور کسی چیز کو آپ آنکھ سے دیکھ کے پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ 5 جو ہوا سے خمسہ ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان
اور یہ آپ کا حواس، یہ چھونے کی صلاحیت، سارا جسم آپ، تو یہ چیز سے اگر آپ پہچانے تو یہ غیب نہیں ہے. اب سن کے پہچان رہے ہیں کہ فلاں چیز ہے تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا ہے، کیونکہ آپ حواس سے پہچان رہے ہیں. کان سے سن کے پہچان رہے ہیں آپ کون آ رہا ہے، آواز سے. دیکھیں میں غیب کی بات جان گیا، وہ تو سامنے موجود نہیں ہے، لیکن آواز سے آپ پہچان رہے ہیں تو یہ بھی علم غیب نہیں ہے. چک کے آپ پہچان رہے ہیں، آپ آنکھ بند کرے ہوئے ہیں، آپ کوئی چیز کھا کے پہچان رہے ہیں تو یہ بھی علم غیب نہیں. تو نبی ایسی باتوں کی خبر دیتے ہیں جو حواس سے بھی پہچان نہیں سکتے آپ، اور نہ وہاں عقل کی رسائی ہو سکتی ہے. نبی کو اس لیے نبی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتا ہے جو غیب الغیب ہے، جہاں نہ حواس کی پہنچ ہے نہ عقل کی رسائی ہے. نبی غیب کی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک، یعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جو بذریعے وحی ہم تمہاری جانب بھیجتے ہیں. نبی غیب کی بات بتانے کے لیے ہی آتے ہیں. اگر غیب کی بات بتانا مقصود نہ ہوتا تو نبی کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نبی کے اندر جو قوت غیبیہ اور قوت قدسیہ ہے، اس سے جدھر توجہ فرما لے غیب منکشف ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کھڑے رہنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نبی ان کے رکوع کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سجود کو بھی دیکھ رہے ہیں. فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من ورائی کما راکم. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. لا یخفی، فواللہ حلفیہ فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فواللہ لا یخفی، کہ مجھ پر کوئی مخفی نہیں، چھپے ہوا نہیں ہے. خشوعکم ولا رکوعکم، تمہارا خشوع بھی نہیں چھپے ہوا ہے، تمہارا رکوع بھی چھپے ہوا نہیں ہے. اور میں پیچھے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں، میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. خوشی کو دیکھنے کا مطلب معنی کیا ہے؟ کیفیت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دل کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر میرے نبی کے پاس کوئی ایسی قوت قدسیہ نہ تھی تو کیا بات ہے، جب خبروں سے نبی گزرے تو عالم برزخ منکشف ہو گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی آواز سن رہے ہیں. نبی ایک ایسی قوت قدسیہ لے کر آتے ہیں جو ہمیں غیب کی بات بتاتے ہیں. تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ تشریف لاتے تھے، اور آپ کی نظر میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رہتی تھیں، نگاہوں میں رہتی تھی نبی کی. ابتلا و آزمائش ایک اٹل قانون فطرت ہے. جس سے ہر صاحب ایمان کو دوچار ہونا ہے. یہ سنت الہیہ ہے کہ ہر داعی اور موعد حق کو آزمایا جاتا ہے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آزماتا. داعی جو دعوت دینے والا ہے، دین کا مبلغ جو ہوتا ہے، اور سچے مسلمان کو جو آزمائش کے قابل ہے اسی کو آزمایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور پیاس، مالوں، جانوں اور پھلوں، اولاد اور نعمتوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے. بے شک ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں، اولاد اور نعمتوں کی کمی سے. یہ چیزوں سے تمہاری آزمائش ہوگی. دنیا میں حق و صداقت کے علم برداروں کو ہر دور میں مصائب و آلام کی دشوار گزار وادیوں سے گزرنا پڑا. مشکلات قدم قدم پر سد راہ بنی. انسانی تاریخ میں ترقی کا ہر قدم مخالفت اور مشکلات کو برداشت کر کے اٹھایا گیا ہے. جو لوگ اپنی خام خیالی اور کور مغزی کے سبب یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کر دینے کے بعد انہیں آزمائش کی صعوبتوں اور سختیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی اور وہ کامرانیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے، تو ان کا یہ خیال محض غلط اور باطل ہے. قرآن حکیم لوگوں کی اس خام خیالی کی تردید فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ بے شک ہم ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا۔ تو آزمائش سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے، امتیاز ہو جاتا ہے سچا کون جھوٹا کون۔ تو یہ آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسی وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مومن مرد اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً آزمائش آتی رہتی ہیں، کبھی خود اس پر، کبھی اس کی اولاد پر یہ مصیبت آتی ہے، اور کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آزمائش سے گزرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو آزمائش سے گزرنا رہتا ہے، اور اس کے مراتب، اس کے درجات کے لحاظ سے آزمایا جاتا ہے۔ کوئی آزمائش کے قابل نہیں رہتا، اس کو نہیں آزمایا جاتا ہے۔ امتحان گاہ میں اس کو بٹھایا جاتا ہے جو امتحان کے قابل ہے۔ تو اللہ اسی کو آزماتا ہے جو اس کی آزمائش کے قابل ہوتا ہے وہ۔ تو یہ آزمائش اللہ نے سب سے زیادہ کس کو آزمایا؟ انبیاء کرام کو آزمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کی بشارت دی جاتی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صابرین ہے، انبیاء کرام صابرین ہیں، اولیاء اعظام صابرین ہیں، یہ مومنین صالحین جو ہے صابرین ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو بھی صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں۔ میدان کربلا میں دیکھیں صبر کس نے کیا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ظلم کس نے کیا؟ یزید پلید نے کیا۔ تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیتا ہے جو آزمائش میں صبر کرتا ہے، اور اگر وہ آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں چن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں۔ اس ہماگیر قانون ابتلا اور اس کے نفاذ کی ہمہ جہتی بھی اپنے اندر بے اندازہ مصلحتوں اور بے کناہ حکمتیں رکھتی ہیں۔ بہت حکمتیں ہیں اس میں، آزمائش میں مصلحتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کیوں آزما رہا ہے۔ اللہ کا مقصد کیا تکلیف دینا ہے؟ نہیں، وہ آزمائش کر کے ان کے درجات بلند کرنا ہے۔ یہ آزمائش محض آزمائش ہی نہیں ہوتی بلکہ اپنے اندر بڑے زبردست دینی فوائد بھی رکھتی ہے۔ زبانی دعوے اسلام میں ایک سچے مومن اور فریب کار منافق کے درمیان تمیز و شناخت کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کون آزمایا جا رہا ہے۔ جو چیز منافقوں کو اہل ایمان کی برگزیدہ جماعت سے جدا کرتی ہے اور سچے جھوٹوں کے درمیان خط امتیاز کھینچتی ہے، وہ آزمائش ہی ہے۔ آزمائش سے سمجھ میں آ جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ آزمائش اہل ایمان کے گروہ سے ان فاسد عناصر کو جن کے دعوے محض نوکے زبان سے ہوتے ہیں الگ کر دیتی ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو مناسب یعنی ممتاز فرما دے گا، الگ کر دے گا، تمیز پیدا ہو جائے گی، جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر فرما دے گا۔ تو یہ آزمائش کے وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ کون اپنا ہے کون دوسرا ہے۔ ہر ایک آزمائش کے وقت سمجھ میں آتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، کہ دوست کی پہچان ضرورت کے وقت ہوتی ہے. تو جب آزمائش کا وقت پڑتا ہے تو اس وقت ہی محسوس ہوتا ہے کہ کون کس حد تک دوستی میں سچا ہے. تو آزمائش بہت ضروری ہوتی ہے. اس آزمائش و ابتلا کی کسوٹی پر پہنچ کر خود اہل ایمان بھی منافقوں کے مکر و فریب اور تماساز خبیث تینیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں. ابتلا و آزمائش دعوے ایمان میں صادق و کاذب دونوں کے فکر و عمل میں ایک واضح فرق پیدا کر دیتی ہے. جب آزمائش آتی ہے، صادق القول مومن کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ وہ رسول کی پکار پر ہیلا بازی اور بہانے تلاش نہیں کرتا اور جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا. وہ اپنے زاویہ فکر و عمل کو مصلحت کوشی اور دنیاوی مفاد سے الگ کر کے مشیت الہی کا پابند بناتا ہے، اور اس کے فکر و عمل کا یہ انداز اس کے ایمان و اعتقاد کی توانائی اور قوت کا سبب بنتا ہے. آزمائش کے وقت عملی رویے سے قطع نظر انداز فکر میں بھی زبردست تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اہل ایمان کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان آزمائشوں کو اپنی منزل مقصود کے لازمی مراحل تصور کرتے ہیں. ان کا کامل اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہمارے دعوے ایمان کی صداقت کو پرکھنے کے لیے ہے، اور اس امتحان میں کامیابی ہی ہمیں نجات کی منزل مقصود تک پہنچائے گی. اہل ایمان اس بات کا کامل یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ضرور آزمایا جائے گا، انتظار میں رہتے ہیں کہ اب آزمائش ہونے والی ہے. اسی لیے وہ آزمائشوں کے وقت چین بجبی نہیں ہوتے اور نہ نامساعدات روزگار کا گلا کرتے ہیں، شکوہ نہیں ہونا. آزمائش کے ذریعے مخلصین کے معیار حق وہ تقوی کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے. ان کے دلوں کا میل آزمائش کی بھٹی میں جل کر ختم ہو جاتا ہے. مشکلات و مصائب کے لگاتار مقابلے سے ایمان کی کمزوریاں توانائیوں سے بدل جاتی ہیں. شکوک و شبہات کے اندھیروں میں یقین و اذعان کی شمع فروزاں ہو جاتی ہیں. عزم و استقلال کی توانائی ایمان و اخلاق کو پختگی اور بلندی عطا کرتی ہے. یہ سب آزمائش سے ہوتا ہے. یہ آزمائش کے فوائد ہے، آزمائش کے ثمرات ہیں. یہ قانون ہے، آزمائش ایک ہماگیر قانون ہے جس سے انسان کے دعوے ایمان و اعتقاد کی صحت جانچی اور پرکھی جاتی ہے اور اہل ایمان کے معیار اخلاق و تقوی کی بلندی کا سامان فراہم کیا جاتا ہے. آزمائشوں میں کامیاب و کامران ثابت ہونے والوں کے لیے زبردست انعامات خداوندی حصے میں آتے ہیں اور بشارت ربانی ان کے حق میں ہوتی ہے. جو آزمائشوں سے گزرتا ہے اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اس کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، انعامات الہی اس کو ملتے ہیں. مصائب و آلام پر صبر و استقامت اہل ایمان کی علامت بن گئی. آزمائشیں جتنی سخت ہوں گی اسی قدر بلندی درجات کا سبب بنیں گی، بشرطے کہ ان پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا جائے. یعنی آزمائش جتنی سخت اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، بشرطے کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھاگ کھڑا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. بندے مومن کے لیے معمولی سے معمولی آزمائش اور رائے حیات کی تنگی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، معمولی تکلیف بھی ہوتی ہے تو گناہوں کا کفارہ ہے. ابتلا و آزمائش پر صبر و شکر کے خوشگوار نتائج و انعامات دنیا کی زندگی میں کامیابی و کامرانی کی صورت میں بھی میسر آتے ہیں اور آخرت میں بھی بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں. دنیا کی عظیم دینی علمی دعوتی شخصیتوں کو افق تاریخ پر کھینچی ہوئی زرین کہکشاں اس امر کی گواہ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمائشیں بادی النظر میں انسان کی ہستی اور اس کی دولت و سرمایہ کی بربادی، ناکامی و نامرادی کا پتہ دیتی ہے، مگر ایسا نہیں. ان عظیم عزت مآب ہستیوں کی ظاہری ناکامی و نامرادی پر ذرا غور کرو تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ابتلا و آزمائش کی سختیوں نے جسم و روح کا تعلق توڑ دیا، مگر انہیں جو حیات جادواں عطا ہوئی
وہ 1000 سال کامیاب و کامران زندگی پانے والے کے لیے بھی قابل رشک بن گئی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے اور صبر عطا فرمائے، استقلال عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.